السلام علیکم۔ آم، آج جو موضوع میں نے چوز کیا ہے وہ ہے اساتذہ کا احترام۔ استاد معاشرے کا سب سے باعزت، واجب الاحترام اور باوقار رکن ہے۔ اس کی ذمہ داری معاشرے میں افراد کی کردار سازی ہے۔ جس طرح والدین کے ذمہ بچے کے لیے خوراک و لباس فراہم کرنا ہے، اسی طرح ان کی اخلاقی تربیت کرنا استاد کا کام ہے۔ استاد سے علم حاصل کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ استاد شاگرد کو اپنی ذات کی اور اللہ کی پہچان سکھاتا ہے، اس لیے اس کا احترام شاگرد پر لازم ہے۔ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو۔ اس سلسلے میں بہت سارے قرآنی احکامات بھی ہیں۔ انسان کو تعلیم سکھانے کے متعلق اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے عظیم اور پہلا استاد ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن، اخلاق اور آداب کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک اور موقع پر مزید فرمایا گیا کہ عالم اور طالب علم دونوں اجر و ثواب میں برابر شریک ہیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان میں سے پڑھے لکھے قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو رہائی پا سکیں گے۔ چنانچہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے علم و فنون سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے، بشرط یہ کہ انسان کی فلاح و بہبود اور خدا خوفی کے جذبے کے تحت سیکھے اور سکھائے جائیں۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اور ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں چلتے تھے، آواز کو بے تحاشا پست رکھتے تھے کیونکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان کے سامنے تھا۔ اے ایمان والوں، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو اور نہ اتنا زور سے بولو جس طرح تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، مبادا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے استاد کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا انتہائی بے ادبی کی علامت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ کتنی بڑی بات ہے استاد کا درجہ، اور آج کل استاد کو وہ عزت، وہ احترام اور جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، جس عزت کا وہ نہیں دی جاتی۔ آپ سوچیں گے اس کا کتنا شدید قسم کا گناہ ہے۔ جب تک حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد حماد زندہ رہے میں نے کبھی ان کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ سبحان اللہ، احترام کرنے کی حد ہے۔ علم دوست اور ادب شناس مسلمان بادشاہ استاد کے احترام کے لیے تخت سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، عزت کرتے تھے، درباروں میں بلند عہدوں پر فائز کرتے تھے۔ مثلاً ہارون رشید، مامون رشید، عمر بن عبدالعزیز، عبد الرحمن اول، شہنشاہ اکبر وغیرہ وغیرہ۔ مشہور مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہر شاگرد کو چاہیے کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو وہ توجہ سے سنے، اس کے سوال کا جواب ادب سے دے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اپنی باری آنے پر پوچھ لے،
کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے جس سے استاد جب کوئی چیز سکھا رہا ہو تو اس میں خلل پڑے. استاد کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، استاد کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، کیونکہ یہ علم اور معلم دونوں کی توہین ہے. اور جب آپ علم دینے والے کی عزت نہیں کریں گے تو وہ علم آپ کو حاصل ہی نہیں ہو سکے گا. آپ چاہے اس کے لیے جتنا بھی تردد کر لیں، جتنا پیسہ خرچ کر لیں، جتنا کچھ کر لیں، جب تک آپ کے دلوں کے حال اللہ بہتر جانتے، جب تک آپ کے دل میں استاد کے لیے عزت نہیں ہوگی تو علم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آپ چاہے جتنی بھی بڑی سے بڑی ڈگریز لے لیں، کچھ کر لیں. آج کل دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ خود مل کے استاد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گوسپس کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بچے کوئی بھی بات آ کر شکایت کر دیتے ہیں گھر پہ، تو جا کر باقاعدگی کے ساتھ بچے کی کہی ہوئی بات کی بنا کسی تحقیق کے جا کے استاد کی بے عزتی کر جاتے ہیں اور کچھ سننا نہیں چاہتے. تو یہ چیز وہ اپنے لیے خود کر رہے ہیں، کیونکہ آج کو استاد کی باری ہے تو کل کو ان کی بھی باری ہے. یہ چیز پلٹ کر مقافات عمل ہے. یہ چیز اگر آپ بچے کو تمیز تہذیب سکھائیں گے، آپ اسے سکھائیں گے کہ استاد ایک طرح کا آپ کا روحانی والدین ہی ہوتے ہیں استاد. اگر آپ ان کی اگر آپ ہم سے پیار کرتے ہو، ہماری عزت کرتے ہو، تو ان کی بھی اتنی ہی عزت کرو. ہر چیز کی سیکھ جو ہے وہ گھر سے ہی ملتی ہے. اگر تھوڑا سا دل بڑا کریں، اور آج کل جو یہ سب ہو رہا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. استاد کو بھی اتنی ہی عزت، اتنا ہی احترام بچوں سے کروائیں جتنا کہ خود آپ اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. اور بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے. اللہ حافظ.